اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھتے کہ جب گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھ پاتے کہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے جب سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، مطلب یہ سارا کا سارا معاملہ جو سارا منظر ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ فارجعنا نعمل صالحا، اب تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے، یعنی ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم جان بھی چکے ہیں، اور اب ہم نیک عمل اختیار کریں گے۔ لیکن دیکھ کے معنی تو کیا معنی؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، یعنی دیکھ کے تو سب کو مان لینا ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہم خود سے اپنی چوائس سے ہم اپنے رب کو چوز کرتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، وہ بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے خود اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں، اسی لیے وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک چٹکی میں ہدایت دے دیتا، لیکن میری طرف سے یہ بات حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اکثریت جو ہے نا وہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ اعراف نمبر 179 ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے جی۔ اور یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اس میں انسان کی خود غلطی ہے۔ وہ کیسے؟ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں دل دیا تھا یہ سوچتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں، اور ان کو کان دیا تھا یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، حتیٰ کہ ان سے بھی غیر گزری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کا یوز کر کے وہ حق بات تک نہیں پہنچنا چاہتے، اسی لیے تو مسلمانوں کی اکثریت جہنم میں ہانکی جا رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت اسٹرکٹ ہے، اس نے کسی کی گارنٹی نہیں لی ہوئی کہ کوئی بندہ ہے اپنی مرضی سے زندگی کو گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف کر دے گا۔ قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہو کہ میں اسے معاف کروں گا۔ ہمیشہ یہی ہے کہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، کوئی بہت اسپیشل پرسنالٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، نہ، انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، مرضی تمہاری ہے، چاہو تو شکر گزاری کرو، خواہ نہ شکری، لیکن ہدایت بھی ایسے پلیٹ میں نہیں دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے پھر ہم اپنی راہیں انہی کے لیے کھولیں گے، یعنی ایفرٹ کرنا ہی پڑے گا، کوشش آپ کو کرنی ہے، پھر ہدایت اللہ تعالیٰ دے گا۔ بغیر ایفرٹ پٹ کیے، بغیر کوشش کرے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابی آپ کا مقدر ہونے والی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو مفت میں ہی مل جائے گی؟ نیور، کیونکہ یہاں پہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ جب سعد بن ابی وقاص کو جب جنگ قادسیہ کے لیے عمر نے بھیجا تھا نا، حضرت عمر نے، وہ پرشین امپائر کے خلاف آخری جو جنگ تھی، اس میں پیچھے سے انہوں نے ایک خط روانہ کیا تھا سعد بن ابی وقاص کے لیے، اور اس خط میں لکھا کیا تھا کہ اے سعد، اس اکڑ میں مت رہنا کہ تم نبی کے ماموں ہو،
یہ جان لو کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. جی اللہ کا رشتہ دار تو پیغمبر بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں یہ کہلوا رہا ہے ہمیں سنانے کے لیے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اے نبی آپ فرماؤ کہ بالفرض اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں نا تو مجھے خود اس بات کا ڈر ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں. جی یہ بتایا تو انہیں جا رہا تھا لیکن سنایا تو ہمیں جا رہا تھا نا. تو میرے بھائی یہ جو قرآن کا تعارف ہے نا وہ تذکیر ہے، ڈر سنانا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن کو وحی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو ڈر سناؤں اور آگے جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان جب بھی قبر پہ جاتے تو وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. صحابہ پوچھتے کہ حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا کہ آخرت کی منزل میں پہلی منزل قبر ہے، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. تو میرے بھائی یہ توحید جو ہے نا وہ ننگی تلوار ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العصر میں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے پورا زمانہ اس پہ، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت یعنی ساری انسانیتی گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان چند لوگوں کو چھوڑ کے جو ایمان لے کے آئے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل اختیار کیا یعنی عمل صالحات پہ رہے. اب اصل چیز ہے جی وتواصوا بالحق، صرف اپنا قبلہ اسٹریٹ نہیں کیا، جو سچائی آپ نے دیکھی وہ دوسرے تک پہنچایا. یعنی اگر آپ کہیں غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے منہ سے، تو آپ اللہ کے رول پہ نہیں ہیں. جی وتواصوا بالصبر، اور یہ جو حق بات آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پٹائی تو پڑے گی، پھر اس پٹائی پہ آپ کو صبر بھی کرنا ہے. تو یہ پوری توحید ہے. اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 چیزوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور سمجھتی ہے کہ بس معاملہ فائنل ہے. تو نہ ایسے نہیں ہوگا.